ڈر پیدا ہوا، ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ میرا بچہ کہیں ڈوب نہ جائے، تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی نہیں اترتی تھی کسی عورت پر۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے مرد آئے، کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، سجاہ نام کا، اور اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی۔ دیکھو دونوں کا گیم کیسا چل رہا ہے۔ مسلمہ کذاب نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابو بکر صدیق نے فوج اس کے خلاف روانہ کی اور مسلمہ کذاب مارا گیا۔ تو پہلے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے بعد کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، اور اپنی تمام بڑی فوج اپنے پاس جمع کر لی۔ اس کے بعد ایک عورت کو شوق چڑھا، اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ دونوں نے خیمے میں اکٹھا ہو کر شادی کر لی، دونوں نبی آپس میں شادی کر لے رہے۔ اب کس سے کہانی کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب مارا گیا۔ تو اس سجاہ عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، مرد میں سے تمام انبیاء آئے۔ ہاں کچھ نیک خاتونوں کے دلوں میں بات ڈالی گئی جس کو علقہ کہتے ہیں، اللہ نے ڈالی، لیکن وحی کے ذریعے سے نہیں۔ ویسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کے مطلب ان کے دل میں بات ڈالی، ان ارضعی کہ کیا کرو، اس کو باکس میں ڈال دو، ڈرو مت، روانہ کر دو، باکس دریا کے حوالے کر دو۔ اب جب باکس وہاں سے گیا تو حضرت موسیٰ، دیکھو اللہ نے ایک ہوتا، دیکھو ماں کی ممتا بہت زیادہ کبھی کبھی جوش مارتی ہے تو انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنے جیتے ماں اپنے بچے کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتی یا نقصان میں رہنا پسند نہیں کر سکتی۔ اتنے وحی اور سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی یعنی ان کی بہن کو لگا دیا، جو دور دور سے دیکھ رہی تھی کہ باکس کہاں جا رہا ہے، دور ہی دور۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں کے دل میں بات ڈالی کہ جاسوس لگا دے، اور ان کی بہن کو جو یہ دیکھے کہ یہ باکس کہاں جا رہا ہے۔ باکس ہوتے ہوتے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اور اس کے بعد وہاں پانی کے قریب، دریا کے قریب ان کی بیوی آسیہ، یہ وہی آسیہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائی بعد میں۔ اور جب فرعون ان پر ظلم کرنے لگا، جب دیکھا کہ آسیہ یہ موسیٰ اس کے رب پہ ایمان لے آئی ہے، تو فرعون نے ظلم و ستم کی پہاڑ توڑ دیا اس کے اوپر۔ اور فرعون انتہائی ظالم و جابر تھا، جس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی۔ دنیا میں ایسی تاریخ بہت کم ملتی جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ نمرود نے کہا تھا کہ میں مارتا جلاتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب ہوں۔ لیکن فرعون ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ لہذا اس کی بیوی ایمان لانے کے بعد ظلم و ستم کی چکی میں پستی گئی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ کون؟ آسیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل بیان کی کہ آسیہ ان جو ہے سمات صبر کرنے والی خاتونوں میں سے ایک ہے جنہوں نے ظلم و ستم پر اپنی جان دے دی اللہ کی توحید پر، مگر اللہ کے توحید کے ساتھ کسی چیز کو نہیں ملایا۔ کیا ہوا پھر؟ وہ دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے 28ویں پارے میں ان کی دعا نقل کی ہے۔ کیا دعا کرنے معلوم ہے؟ سنو حضرت آسیہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے مومن جو ہے، مومن فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا، اے ہمارے رب تو اپنے پاس میرے لیے گھر بنا لے، اے اللہ تو اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اے اللہ تو فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کا محل بنا دیا اس کی انتقال سے پہلے، اس کے شہید ہونے سے پہلے۔ یہ خاتون بھی جنت میں ان تمام شرف اور تمام اعلیٰ قسم کی جنتی عورتوں کے ساتھ رہیں گی جو فرعون کی بیوی آسیہ تھی۔
اس نے دیکھا بکس جا رہا ہے، چلتے چلتے جا رہا ہے، تو بکس کو انہوں نے کیا کیا، اٹھایا، اور اس میں بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اٹھا کے جب بچے کو نکالا گیا، بچہ روتے جا رہا۔ فرعون نے کہا لاؤ اسے تاکہ میں اس کی گردن اس کی جسم سے الگ کر دوں۔ فرعون ظالم تھا ہی، کیونکہ اس سال جس سال بچوں پہ قتل کرنے کا حکم ہوا تھا اسی سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو دشمن کے گھر میں بھی اس کی پرورش کرتا ہے۔ وہ کسی کبیر داس کا ہے نا کہ جو ہے مار سکو نہ کوئی، وہ پورا وہ کویتا ہے اس کا، جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرعون کے دربار میں فرعون نے کہا لاؤ میں اسے قتل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کے دل میں نرم گوشہ ڈال دی۔ اس بچے کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے آسیہ کے دل کو نرم کر دیا اور کہا قرۃ عین، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کیا کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ بتاؤ اتنی بھاری بات کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ اجنبی بچہ ہے اسے اپنے قریب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے جا کر کسی اور دایا کو دے دو، کسی اور کو دے دو، پرورش کر لے، دودھ پلا لے، اپنے پاس رکھ لے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچے کو ہم نے بچایا ہے ٹھیک ہے، مگر کسی دایا کے پاس بھیج دو، وہ دودھ پلائے گی، پالے گی، پوسے گی، بڑا کرے گی، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہہ سکتی تھی نا آسیہ، لیکن کیا کہہ رہی ہے، اے میرے شوہر فرعون سنو، یہ تو لگ رہا ہے میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ آسیہ کو اولاد نہیں تھی۔ ارے بھائی جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا وہ اپنی بیوی کو بیٹا نہیں دے سکا، خود بولا ہمارا رب کو بلا رہا میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ارے کاہے کا رب بھائی، تو اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکا تو کاہے کا رب ہے؟ فرعون بیوی کو، ان کی بیوی آسیہ کو اولاد نہیں تھی، تو کیسا رب ہے جو کسی کو اولاد نہ دے سکے؟ رب تو وہ ہے جو اولاد دیتا ہے، اور فرعون کیسا رب ہے جو اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکا؟ تو کہا کہ نہیں لا تقتلوہ، قتل مت کرو اسے، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ ہم نفع کو حاصل کریں یا اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ کہہ رہا وہم لا یشعرون، ان دونوں کے دل میں یہ محبت تو ڈالی گئی اور فرعون بھی مان گیا، آسیہ نے بھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی، لیکن حالات فیوچر کا انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ موسیٰ ہے اور ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہم لا یشعرون، آنے والے حالات سے واقف نہیں تھے، پاسٹ میں کیا ہوا، پریزنٹ میں کیا ہوگا اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کسی انسان کو نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا یہ نفی ہے، جو کہتے ہیں علم غیب، فلا علم غیب نفی، اللہ فرما رہا وہم لا یشعرون، آنے والے حالات سے یہ دونوں میاں بیوی واقف نہیں تھے کہ یہ بچہ ہی موسیٰ ہے، اور یہی محل سے نکلنے کے بعد حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اور فرعون اس کے لشکر کو پانی میں ڈبونے کے بعد ہی سانس لے گا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ نجومیوں سے بات کر کے فرعون بچوں کو قتل کراتا تھا کہ اس سال پیدا ہوگا بچہ، اس سال پیدا ہوگا بچہ، اسی سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور دشمن کے گھر میں ہی پلے بڑھے، کھانا بھی کھایا تو فرعون کا، اور گھر میں پرورش بھی ہوئی تو فرعون کی، دشمن کے گھر میں ہی پالے پوسے جا رہے ہیں۔ دشمن کے گھر میں، دشمن یعنی جو ہے دشمن سمجھ کے اس کو، دوست بچہ سمجھ کے اس کو پالا جا رہا ہے۔ پہنچ گئے، بہن اب دودھ کس کا بھی نہیں پی رہے، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی، روتے جا رہے ہیں۔ دیکھو بہت ان کی سختی بچپن میں دیکھو، اور بعد میں ایک مکہ مارا تھا، آدمی قتل ہو گیا، مر گیا۔ بچپن میں اتنی ضدی کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، چھاتی کو ہاتھ منہ ہی نہیں لگا رہے، پورا محل پریشان، ایک سے دایا کو بلایا گیا دودھ پلانے والی، سب پریشان، رو رہے حضرت موسیٰ۔ ان کی بہن محل میں گئی اور کہنے لگی میں ایک دایا کو جانتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لاؤں، شاید ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے بچہ۔ ان کو بھی نہیں معلوم تھا کیا کون ہے یہ۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، بچے کو چپ کراؤ،
اللہ نے محبت ڈال دی ہے، بچے کو رونا بھی برداشت نہیں ہے. اللہ اکبر. آسیہ فرعون کو بچے کا رونا بھی برداشت نہیں ہے، اللہ نے ایسی محبت ڈال دی اور کہا بھی عین لی ولد، میری تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ. کیا کلام ہے قرآن مجید کا. برداشت نہیں ہو رہا ان کو بچے کا رونا. کہا جاؤ لے کے آؤ اسے، کون ہے اور وہ دودھ پلائے. بہن نے آ کے کہا امی بھیا تو فرعون کے گھر میں پہنچ گئے ہیں، فرعون کے محل میں پہنچ گئے. اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں امی، چلو میرے ساتھ، بھائی کوئی کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، رو رہا ہے. فرعون کی بیوی آسیہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو لے کے چلوں، لیکن آپ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ ان کی ماں ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں. سمجھدار تھی بہن، لہذا لے کر چلی. اور اس کے بعد جب محل میں پہنچی اور بیٹھ کر جب بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلانا شروع کی، ظاہر بات ماں ہے بیٹا ہے، حضرت موسیٰ دودھ پینا شروع کر دیے. پورے محل میں جشن کا ماحول ہے. دشمن کے گھر میں پرورش ہو رہی، پورے گھر میں محل میں جشن کا ماحول. ارے بھائی بچہ کیا بات ہے، اسی عورت کا دودھ پینے لگا ہے. تو آسیہ نے کہا ایک کام کرو، تم روزانہ آ کے اس بچے کو دودھ پلاتی جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں روز نہیں آ سکتی، میرے بھی کام ہوتے ہیں، ہمارے شوہر ہیں، فلاں ہے، ایسا میں روز نہیں آ سکتی. کہا سنو، اگر تم روز نہیں آ سکتی تو سرکاری خزانے سے تمہیں روزانہ کے اعتبار سے اتنی رقم ملا کرے گی، اس کے باوجود تم آؤ. اللہ تعالیٰ پیسے بھی دے رہا ہے، فکر مت کرو ام موسیٰ، اللہ تمہارے بیٹے کو بھی تمہارے پاس لایا اور سرکاری خزانے سے وظیفہ بھی تمہیں مل رہا ہے. جاؤ دودھ پلا کے آ جاؤ صبح شام. اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچایا. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ بڑے ہوئے وہاں سے. اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ واقعہ بھی ذکر کیا، آدمی کو مار دیا اور وہ مر گیا. اس کے بعد اچھا اس سورہ میں معلوم ہے 4 عورتوں کا تذکرہ ہے. ایک تو ام موسیٰ حضرت موسیٰ کی والدہ ماں، دوسرا حضرت موسیٰ کی بہن، 2 ہو گئے. اور 2 عورتیں وہ جو مدین میں بچیاں تھے پانی پلانے کے لیے گئی تھی، وہ 2. ان 4 عورتوں کا تذکرہ ہے. تو 2 کا تذکرہ تو ہو گیا. حضرت موسیٰ وہاں سے مدین چلے گئے. بس مدین چلے گئے. مدین جانے کے بعد اب ایک ان کے جاسوس دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت موسیٰ سے تمہارے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں محل میں، تم نے جو قتل کیا ہے اس شخص کو، اس کے قبیلے کے لوگ آ کر قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی بدلہ چاہ رہے ہیں. تم راتوں رات نکل جاؤ، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے، ورنہ تم قتل شروع ہوتے ہو تم کو قتل کر دیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے مدین کی طرف. اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا بتاتے ہیں مفسرین کی حضرت موسیٰ پیدل سفر کیے، 8 دن تک چلتے رہے. 8 دن تک مصر سے مدین کی طرف چلتے رہے. اور اس کے بعد وہاں پہنچے، دیکھا ایک درخت کے نیچے وہاں بیٹھ کے آرام کرنے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2 لڑکیاں نوجوان، کسی آدمی کی نوجوان بیٹیاں کب باہر نکلتی ہیں؟ جب اس کا کوئی بیٹا نہ ہو، کچھ چیزیں لا، اور باپ مجبور باہر نہ نکل سکتا ہوں تو مجبوراً بیٹیوں کو سودا صرف لانے کے لیے جانا پڑتا ہے. نہیں تو کوئی باپ اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں بھیجتا. اگر بیٹا موجود ہے تو وہ جاتا ہے، باپ اگر صحیح سلامت ہے تو وہ جاتا ہے. لیکن دونوں بیٹیاں بکریاں چرا کے آئیں اور اپنے بکریوں کو لے کر ایک کنارے کھڑی ہو گئی دونوں لڑکیاں، اور لوگ بکریوں کو لے کر وہاں اکٹھا ہونے لگے. اس سے ایک واقعہ نصیحت اور نقطہ یہ ملتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے ہجوم میں نہیں جانا چاہیے. برابر دونوں نوجوان لڑکیاں ہیں لیکن دونوں مردوں کے ہجوم میں نہیں ہیں، بلکہ مرد لوگ ایک جگہ جمع ہو رہے اور یہ دونوں اپنے جانوروں کو لے کر ایک کنارے پر کھڑی ہیں. اس سے نقطہ یہ ملا کہ عورتوں کو کبھی بھی جمع غفیر میں مردوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ کسی کام سے جا بھی رہی ہیں تو ان کا راستہ کنارہ ہونا چاہیے.
مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اور کندھا ملا کے یا مردوں کے بیچ میں چلنا یہ عورت کی صفت نہیں ہے. عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے, ہمیشہ ایک الگ راستہ اختیار کر کے اپنا شاپنگ اپنی چیزیں خریدنی چاہیے, مردوں کے ساتھ نہیں. یہ دلیل ملی. حضرت موسیٰ نے دیکھا بھائی کیا بات ہے, آپ نے پوچھا کیوں آپ لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اجنبی شخص, ہم پورے لوگوں کے پانی پلانے کے بعد آخر میں جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا. حضرت موسیٰ وہاں سے اٹھے اور جا کر کنواں تھا, کنویں پر ڈھکن رکھا تھا لوگ اس کا جو ہے پتھر کا بہت بڑا, اس کو 6 7 8 لوگ مل کے اٹھاتے تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کے کنارے رکھتے اور بچیوں کی جانوروں کو لا کر حضرت موسیٰ نے ڈول کھینچ کر پانی پلایا اور کہا تم چلو اپنے گھر چلے جاؤ. مطلب یہ ہوا کہ اگر عورتیں ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں مرد بھی ہو تو وہاں پہلے بات تو جانے سے بچنا, دوسرا اگر گئے بھی تو کام ہوتے ہی وہاں سے نکل جانا. عورتوں کے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کیا دعا کرنے معلوم ہے؟ فسقا لہما, ان دونوں کو پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل, سائے کے نیچے چلے آئے. کیا کہنے؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نے جتنی بھی خیر و برکت اتاری ہے اے اللہ میں تیرے خیر و برکت کا محتاج ہوں, تو اتار دے مجھ پر. اس کا مطلب یہ کہ خیر اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا, زمین سے نہیں, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اتارتا ہے. لہذا خیر کی دعا مانگی, اے اللہ میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, تو آسمان سے میرے لیے خیر کا معاملہ کرتے. میں یہاں اجنبی ہوں, مجھے کوئی یہاں نہیں جانتا اور میں یہاں بالکل لاچار مجبور ہوں, میں کئی دن سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. اے اللہ میرے لیے تو خیر کی چیزیں نازل کر دے. تو کیا خیر آیا معلوم؟ کچھ ہی دیر بعد ایک بیٹی, ایک لڑکی وہاں سے آئی. ایک لڑکی واپس آئی, کہنے لگی اے اجنبی, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک آئی اس حال میں چلتے ہوئے کہ شرم و حیا کا پیکر تھی. اتنی بڑی بات, عورتوں اس لڑکی کے اخلاق و کردار کی مکمل جھلک بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی لفظ اتار دیا, استحیاء. وہ عورت, وہ لڑکی شرم و حیا کو پیکر تھی, شرماتی ہوئی آئی. معلوم یہ چلا کہ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی شرم و حیا ہے. ہاں اجنبی تھے انہوں بھی, حضرت موسیٰ اجنبی تھے, عورت بھی, لڑکی بھی اجنبی تھی. سب سے بڑا زیور عورت کا شرم و حیا ہے. وہ پردے سے رہے, بات کرے تو پردے میں بات کرے, تو اس طرح موٹی آواز میں, کوئی اسے جو ہے اسے یہ نہ سمجھے کہ بہت کسی اور طرح کا خیال اس کے دل میں نہ گزرے. سب سے بڑا زیور عورت کا پردہ ہے اور سب سے بڑا زیور اس کا شرم و حیا ہے. شرم و حیا سے عاری اگر کوئی عورت ہے تو وہ اس دنیا میں عورت نہیں کہلائے گی, بلکہ وہ کسی اور مخلوق میں ہے. لہذا سب سے بہترین چیز اللہ نے کہا استحیاء. وہ شرماتی ہوئی آئی, کہنے لگی میرے ابو آپ کو بلا رہے, چلو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے. ایک زمانے میں 2 نبی اکٹھا ہو گئے, ممکن ہے, ہو سکتے. گئے گھر پہ تو شعیب نے کہا کہ پوچھا کیسے آئے, کہاں, کون ہو آپ؟ نے میری بچیوں کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق اور پانی پلا دیا, اخلاق کا مظاہرہ کیا, آپ کون ہو؟ مجھے آپ کو پہچانتا نہیں. حضرت موسیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا. حضرت شعیب نے کہا کہ تم بے فکر رہو, تم مدین میں ہو, یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا, میں ہوں. پھر بچی کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے؟ قالت احداہما یا ابت استاجر, ان میں سے ایک نے کہا کہ ابو جان اس آدمی کو اجرت پہ رکھ لیجئے, مزدور کامگر یعنی مزدور رکھ لیجئے, کام کرنے والا. ان خیر من استاجرت القوی الامین, اس لیے کہ یہ بہترین مزدور ہے, طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. کیسے معلوم ہوا لڑکی کو طاقتور امانت دار؟ جی ہاں, طاقتور ایسے معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, کنویں کا پتھر اکیلے اٹھا کے رکھ دیا. طاقت بھی لڑکی نے دیکھ لی. اور امانت دار اس اعتبار سے جب جانے لگے تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ بیٹی تم پیچھے رہو, میرے آگے نہ رہو. جس گلی سے مڑنا ہوگا مجھے کنکری مار دینا, میں مڑ جاؤں گا. اگر تو آگے رہے گی میں پیچھے رہوں گا تو ہو سکتا ہے میری نظر
تمہاری غیر محرم جسم پر پڑ جائے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں، تو میرے پیچھے رہے اور کنکری مارتے میں اسے اڑ جایا کروں گا۔ یہ امانت داری۔ تو کہنے لگے رکھ لو ان کو مزدوری۔ والد محترم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ بعد میں کہا دیکھو 7 سال پورا کر لو تو ٹھیک ہے، میں اپنی بچی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 10 سال پورا کر لیتے ہو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت موسیٰ نے 10 سال مکمل کی، بیٹی سے نکاح ہوا، بیوی کو لے کر وہاں سے نکلے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت جب وہ آگ لینے گئے تھے، ٹھنڈی بہت تیز تھی اور کانپ رہے تھے قافلے کے لوگ، ان کے جو گھرانے کے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھہرو میں آگ لے کے آتا ہوں۔ جب آگ لینے کے لیے گئے، ایک میدان میں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے موسیٰ انا ربک، میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں یہاں سے نبی بنا کے فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ ہاتھ میں تیرے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ لاٹھی ہے، اے اللہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے بکریاں چلاتا ہوں۔ اللہ نے سے پوچھا تھا کہ کیا ہے، جواب تھا کیا؟ لاٹھی۔ حضرت موسیٰ کو اس کی تفسیر بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ میں اس سے بکریاں چلاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ سے گفتگو کی جو چاشنی تھی، جو مزہ تھا حضرت موسیٰ کو بات کرنے کا، وہ جو مزہ مل رہا تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی بات مختصر کر کے یہ بات گفتگو ختم ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اس لاٹھی کی اور چیزیں بتاؤں تاکہ اللہ مجھ سے بات کرتا رہے۔ اللہ اکبر، یہ چاشنی ختم نہ ہو جو اللہ سے گفتگو میں مل رہی تھی۔ تو کہنے لگے اے اللہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے یہ فلا کام کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ لاٹھی نہیں ہے بلکہ یہ عصا ہے، اور اب تمہارے لیے معجزہ ہے، تم اسے لے جاؤ فرعون کی جادوگروں کے سامنے یہ وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ دوسری نشانی تھی ان کے ہاتھوں کو چمکیلا بنا دینا، ایسے بغل میں ڈالتے تھے ایسے اور نکالتے تھے تو یہ حصہ چمکدار ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ نے نشانی ان کو دی تھی۔ اس کے بعد پھر فرعون کے پاس آئے، پورا واقعہ ہم نے جانا ہے، جو سمجھتے ہیں جانتے ہیں۔ بس بہت ٹائم ہو گیا ہے بھائی، بس کیسے وقت نکل جاتا ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر ایک آخری بات بول دوں میں، اس میں دیکھو سورہ میں دو دجال کا تذکرہ ہے، ایک فرعون اور دوسرا قارون۔ فرعون نے اپنی حکومت اور نبوت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کیا، اور قارون نے اپنی دولت سے لوگوں پر ظلم کیا، دولت کو سمیٹنا شروع کیا، لوگوں کو مانگنے والوں کو دیتا نہیں تھا، اور خود کا میں نے خزانے خود جمع کیے ہیں۔ اچھا اللہ نے کیا تذکرہ کیا معلوم ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے قارون تھا۔ قارون کس میں سے تھا؟ موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، سرکشی کر بیٹھا، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے خزانے دیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اپنی صلاحیت کی بنیاد میں نے جمع کیا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے اسے خزانے دیے۔ آزمائش، ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ القوہ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ کئی کھچروں پہ لادے جاتی تھی چابیاں، عجیب وہ کیز، ایک دو نہیں، گچھے اس کے کھچروں پر لادے جاتے تھے اس کے خزانوں کی چابیاں، ہزاروں چابیاں، ہزاروں کمروں میں، ہزاروں کمروں کے خزانوں کی چابیاں تھی اس کے پاس، قارون کے پاس۔ اتنا مالدار، اتنا پیسے والا، دنیا میں آج تک کسی کو اللہ نے اتنا دولت دیا ہی نہیں، قارون کو جو دیا تھا۔ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، دولت سمیٹ کے رکھنا، لوگوں کو بھگا دینا، لوگوں کو مدد نہ کرنا، غریب مفلس لاچار مجبور ہوتے تھے، نہیں دیتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے تنگ آ کے کیا کہا فرعون قارون سے، لا تفرح، اے قارون تو اکڑنا، تو تکبر میں مبتلا نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سوچ رہا جو خزانہ مجھے ملا ہے وہ میری اپنی کمائی ہوئی دولت ہے، اللہ کے سامنے تو اکڑ رہا ہے، اپنی اکڑ سے باز آ جا اے قارون، تو ایسا مت کر۔ تو کیا کیا؟ اور لوگوں نے کیا، ابتغی فیما آتاک اللہ، اور اس نے کیا کیا؟ قارون نے کہا
اوتیت ولا علم عندی، میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے میں نے اسے حاصل کیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا معلوم ہے قارون کو؟ آگے بتایا اللہ نے، دھسانے کی جو بات ہے آگے، قال الذین فخسفنا، اچھا کچھ مومنین بھی تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب دیکھیں بعض دفعہ معاشرے میں کوئی بہت پیسے والا ہوتا ہے نا، کوئی گاڑی خرید لیا اور کوئی پلاٹ خرید لیا، بہت پیسہ اس کے پاس ہے، کچھ لوگوں کے دل میں آتا ہے ارے یار کیا کپڑے ہیں، کیا فون ہے اس کے پاس، یار کیا مرسیڈیز کار، اتنا بھاری کار میں جاتا ہے، کاش کہ میرے پاس ہوتا۔ کبھی نہیں کہنا۔ ہاں اگر آپ یہ خواہش کرتے ہو کہ اے اللہ یہ آدمی جو مال دیا ہے اے اللہ میرے پاس ہو تاکہ میں اپنے راستے میں خرچ کروں، تو آپ یہ خواہش کر سکتے ہو، لیکن کسی کافر مشرک کی دولت کو دیکھ کر اس کی جیسا بننے کی خواہش نہیں کرنا، نہ برباد ہو جاؤ گے۔ کچھ مومنین تھے کہنے لگے واہ فرعون کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ جب فرعون کو دھسا دیا تو ان لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ اگر ہم بھی فرعون کے ساتھ ہوتے تو آج ہم بھی زمین میں دھس گئے ہوتے۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت خزانوں کی جتنی کوٹھریاں بلڈنگیں تھی نا وہ پوری بلڈنگوں سمیت ہمیں قارون کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھس گیا، وہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے عبرت بنا دیا، نشان عبرت، کہ یہ جو ہے نشان عبرت ہو چکی ہے ان کے لیے، دنیا کے لوگ دیکھیں خزانہ اللہ نے دیا تو اس کی آزمائش میں ڈال کر، اور وہ اس کو خرچ نہیں کیا، لوگوں سے چھپا کے رکھا، اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا، اور قیامت کے دن وہ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ فرعونوں کے ساتھ جہنم کے اندر چلے گا، اس کا خزانہ اس کے کام نہیں آیا۔ آج تھوڑا سا ہماری ہوا کیا چلی کہ ہم لوگ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ارے کتنا بھی پیسہ تمہارے پاس ہو جائے قارون سے تو آگے نہیں ہو سکتے نا ہم، کتنا بھی مالدار تم ہو جاؤ، مکیش امبانی اور اس کے بعد فلاں امبانی، وہاں بل گیٹس اور جتنے بھی بڑے بڑے مالداروں کی لسٹ ہے، اتنا بھی پیسہ تمہارے پاس ہو جائے تب بھی یہ لوگ قارون سے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ نے اسے جب ہلاک کر دیا تو ہمارے پاس اگر اللہ مال دے رہا ہے تو ہمیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اگر ہم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ لہذا یہ یہاں تک باتیں ہوئی، لہذا اللہ نے اگر مال دیا تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔